ٹنڈے کی دلہن، ٹنڈا اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، اس کا پیدائشی ایک ہاتھ نہیں تھا۔ بشیرہ ٹوٹل 4 بھائی تھے، بشیرے کو ڈال کے جو بشیرے کے 3 بھائی تھے وہ شادی شدہ تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ مست زندگی گزار رہے تھے۔ بشیرے کا بڑا شوق تھا شادی کرنے کا، بشیرے نے لال جوڑا بھی خرید رکھا تھا، سونے کا سیٹ بھی بنا رکھا تھا، بس کمی تھی تو ایک عدد لڑکی کی جو اس کی بیوی بن جائے۔ بشیرہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، بھائی میری شادی کرا دو، تم لوگ تو انجوائے کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، میں اکیلا روم میں سڑتا رہتا ہوں، کوڑتا رہتا ہوں، میری بھی بیوی ہوتی، میرے بھی نخرے اٹھاتی۔ اس کے بھائی کہتے، ٹنڈیا اور تجھ سے شادی کون کرے گا، جا تو ڈیرے میں بھینسوں کے ساتھ وہاں سویا کر، تو گھر میں کیا کرتا ہے، یہاں پہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ بھابھیوں سے کہتا ہے، بھابھیوں میری شادی کرا دو، تو میری 3 بھابھیاں کس کام کی ہو۔ بھابھیاں نا اس پہ ہنستی، اس پہ ٹون کرتی، مذاق کرتی، بشیریا تو ٹنڈا ہے، تو گلے کیسے ملے گا۔ ایک بھابھی کہتی، بشیریا تو سائیکل پہ نہیں بٹھا سکتا اپنی بیوی کو، تو ٹنڈا ہے۔ ایک بھابھی کہتی، تو بشیریا موٹر سائیکل پہ نہیں چلا سکتا، تو ٹنڈا ہے۔ ایک بھابھی کہتی، بشیریا تو گھوڑی کیسے چڑھے گا، تو ٹنڈا ہے۔ اس کو نا ہر دن نہ کوئی نہ شرارت کر کے اس کا دل جلاتی رہتی۔ بشیرہ کہتا ہے، میں تم لوگوں سے نا، بھابھیوں سے کہتا ہے، میں تم لوگوں سے ایسا بدلہ لوں گا پورا گاؤں دیکھے گا۔ وہ بھابھیاں نا منہ پہ ہاتھ رکھتی، ہاتھ پہ ہاتھ مارتی اور ہنستی بشیرے پہ، جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور بشیرہ جناب اندر ہی اندر نہ کٹتا رہتا، سڑتا رہتا، میری شادی کب ہوگی، میری دلہن کون بنے گی۔ بشیرے نے پورے گاؤں کے ترلے کر دی، میری شادی کرا دو، کسی نے بشیرے کو سیریس لیا ہی نہیں۔ بشیرہ سوچتا ہے کہ مجھ کو خود ہی نہ کوئی اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی نے میری مدد نہیں کرنی، کیونکہ کہتا ہے نا اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ بشیرے گاؤں کے ساتھ ساتھ نا چھوٹے گاؤں تھے۔ ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ ساتھ والے گاؤں کی جو تھی نا جوان خوبصورت کنواری لڑکی انتقال فرما گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ بشیرے کا شیطانی ذہن کام کرتا ہے، سوچتا ہے اس کا ساتھ نا میری شادی ہو سکتی ہے۔ جاتا ہے ماچھیوں کے پاس، پہلے زمانے میں ماچھی ہوتے تھے، وہ ڈولی رکھتے جاتے تھے، دلہن کو ڈولی میں بٹھاتے تھے۔ ان کے پاس جاتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، بشیرے کے پاس پیسے تو تھے، جمع کر رکھے تھے۔ ان سے کہتا ہے، چلو میرے ساتھ، میں اپنی دلہن کو لے کے آنا ہے، نکالو ڈولی، 5-6 بندے ساتھ لے لو اور کئی بیلچہ بھی لے لو۔ وہ کہتے ہیں، کئی بیلچہ کیا کرنا ہے، بس تم میرے ساتھ چلو، پیسے لے کام ہے نا، جو پیسے پکڑو اپنے۔ وہ ماچھی ڈولی لے کے چل پڑتے ہیں، پہنچتے ہیں قبرستان میں۔ وہ کہتے ہیں، بشیریا اور ٹنڈیا یہاں کیوں لے کے آ گیا، ان کو اپنے پیسے سے مطلب ہونا چاہیے، قبر کھودو۔ قبر کھودی ہے، اس میں سے وہ لڑکی نکالتے ہیں قبر کے اندر سے، اور قبر کے لڑکی نکال کے بشیرہ اس کو نا لال جوڑا پہناتا ہے اور ڈولی میں بٹھا کے ایک سائڈ پہ لگا دیتا ہے، ٹیک لگا دیتا ہے اس کی۔ اور ماچھی دیکھتے رہتے ہیں، کرتا کیا بشیرہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اور لے کے چل پڑتا ساتھ والے گاؤں میں۔ اس گاؤں کی چوتھی کی لڑکی نا تھی، بڑی پنج تھی، بڑی شرارتی تھی۔ اس کو معلوم تھا چودھری کی بیٹی کے بارے میں، اور اس گاؤں رہی ہیں بھائی چودھری کی لڑکی اور ساس کی سہیلی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہم نے تو دلہن دیکھنی ہے۔ بشیرہ کہتا ہے، نہ، جس نے دلہن دیکھی دلہن مر جائے گی۔ چودھری کی بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، وہ کہتی ہے، میں نے تو دلہن دیکھنی ہے۔ ٹنڈا کہتا ہے، اگر میری دلہن تم نے دیکھی اور مر گئی، میں تم کو بھی دلہن بنا لوں گا۔ وہ کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ چودھری کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، منظور ہے ہمیں، اگر تمہاری دلہن کو میری بیٹی نے دیکھا اور تمہاری دلہن مر گئی تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ لو جی، وہ کہتا ٹھیک ہے۔ لڑکی ہٹاتی ہے ڈولی کا پردہ اور دلہن کو دیکھتی ہے، دلہن تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، جو ہی کو ہاتھ لگاتی ہے وہ ایک طرف جا پڑتی ہے، گر جاتی ہے، مری ہوئی تھی پہلے ہی۔ وہ میری دلہن کو مار دیا، میری دلہن کو مار دیا، میری بیوی کو مار دیا، بشیرہ شور مچاتا ہے۔ سب ہکے بکا کہ یہ کیا ہو گیا ماجرا۔ چودھری حیران پریشان، وہ کہتا نہیں، اب شادی کرو میری سے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ جاتا ہے اسی لڑکی کو وہاں دفنا کے آتا ہے اور واپس آتا ہے چودھری گھر میں۔ اس کی شادی ہوتی ہے چودھری کی بیٹی سے، اور ساتھ لے کے اس کو ڈولی میں بٹھا کے ڈھول ڈمکا بجا کے برات لے کے اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں جہاں سے برات جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں ٹنڈ کی شادی ہے، اور ٹنڈ بیوی لے کے آ گیا، ٹنڈ بیوی لے کے آ گیا، ٹنڈ کی شادی ہوگی، پورے گاؤں میں دہائی بج جاتی ہے۔ ٹنڈ بیوی لے کے پہنچتا ہے اپنے گھر پہ، وہاں اس کی بھابھیاں پریشان، ٹنڈ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے، ٹنڈ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، بھائی پریشان، پورا گاؤں پریشان۔ ٹنڈ کی شادی ایسے نہیں، کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دی ٹنڈ نے۔ ٹنڈ نے بیوی کو بٹھایا، جب جا کے نکالا ڈولی سے، کمرے میں جا کے بٹھایا،
اس کی بھابیاں دیکھیں، اس کے بھائی دیکھیں، بھائی تو دیکھ کے حیران پریشان، اتنی خوبصورت اتنی پیاری لڑکی ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، ٹنڈ کو کیسے مل گئی؟ وہ ٹنڈ کو پکڑا، کہتے ہیں ٹنڈ تو بتا، صحیح سے بتا لڑکی کہاں سے لایا ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کیسے ملی تجھے؟ ٹنڈ کہتا ہے دیکھ تمہاری باندریاں بیویاں ہیں، میری بیوی دیکھ کتنی خوبصورت ہے، دودھ جیسی گوری چٹی ہے، کتنی حسین جمیل ہے، کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، کتنے نین نقش پیارے ہیں اس کے، اتنے لمبے لمبے بال ہیں، کیا ہرنی جیسی چال ہے۔ بھائی اس کی بیوی کی تعریف سن سن کر نا اندر ہی جلتے کٹتے رہتے ہیں۔ ٹنڈا کہتا ہے ساتھ والے گاؤں لڑکی فوت ہوئی تھی نا، اس کو قبر سے نکالا میں نے اس کی لاش کو، ڈولی میں بٹھایا، اس گاؤں گیا ہوں اور جا کے کہا ہے مری لے لو جندیاں دے دیو۔ ان لوگوں کو مری لڑکیوں سے بہت پیار ہے۔ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا تمہیں نہیں یقین تو جا کے پوچھ لو ماچھیوں سے، جو ماچھی شادی میں لگے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، وہ بتاتا ہے صحیح ہے وہ لڑکی مر گئی تھی، اس کی لاش نکالی، گاؤں چلا گیا، وہاں سے نئی لڑکی لے کے آ گیا زندہ لڑکی۔ وہ بھائی بڑے پریشان، بھائیوں کی بیوی تو جوان تھی خوبصورت تھی، پر ٹنڈے کی بیوی نا آفت تھی، قیامت تھی، کہ ٹوٹا تھی۔ اب حسن نے نا ان کا اور حسد نے ان کا دماغ پاگل کر دیا تھا، حسن نے اور حسد نے بھائیوں کا دماغ جو تھا نا بند کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے جناب گلے گھوٹے ہیں، بٹھایا ڈولی میں اور لے پڑے ہیں ماچھیوں کا، چلو بھائی لے چلو اس گاؤں میں۔ اس گاؤں پہنچے ہیں، اس گاؤں پہنچ کے جب انہوں نے آواز لگائی ہے مویاں لے لو جوندیاں دے دو، مویاں لے لو جوندیاں دے دو، یعنی کہنے کا مطلب تھا مری ہوئی لے لو زندہ دے دو۔ گاؤں والے نے سنا ہے تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھا تو اپنی بیویاں مار کے لے کے آئے، پورے گاؤں نے پکڑ کے تینوں بھائی کو خوب مارا ہے، وہ ڈوریاں چھوڑ کے اپنی بیویاں وہیں مری چھوڑ کے وہاں سے بھاگے ہیں۔ پھر گاؤں میں آئے ہیں، جب گاؤں میں جب تھو تھو ہوئی ان کی، گاؤں والی پنچایت ساتھ گئی ہے، اس کو لے کے آئے، اس کو بھائیوں کو بیویوں کو لے کے آئے اور لا کے گاؤں میں دفنایا ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کا منہ لال ہونا اپنا تھپڑ مار کے نہیں کرانا چاہیے۔ ٹونڈ نے بدلہ لے لیا بھائیوں سے بھی، وہ جو سو ستاتے تھے تنگ کرتے تھے، اپنی بھابھیوں سے بدلہ لے لیا اور شادی بھی کر لی۔ ٹونڈ کی قسمت تھی، اس کو مل گئی حسین بیوی۔ یہ کہانی تھی، کہیں آپ سیریس ہو کے اپنی بڑیاں مار کے مویاں لے لو جنیاں دے دو کام مت کرنا، صرف دل پہ مت لینا۔ یہ کہانی تھی، کہنے کا مقصد تھا ہم لوگ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اپنی خوشی جو ہماری ہے نا اس کے ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں، کسی خوشی کسی کے پاس یہ چیز ہم برداشت نہیں کرتے۔ دو انسان کی بخشش نہیں ہوگی اللہ کے ہاں پہ، ایک وہ جو شرک کرتا ہے اور دوسرا وہ جو حسد کرتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہمیں دوسری خوشی برداشت نہیں ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔